السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کے اسٹوڈیو میں ہم ایک عظیم صحابی رسول حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، جنہیں زندگی ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا دل دنیاوی جاہ و حشم سے پاک و صاف تھا، صرف مقامی عقیق کی جاگیر پر گزر اوقات ہوتی تھی۔ آخر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عراق میں بھی ایک جاگیر دی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں عربی نامی ایک عورت نے، جس کی زمین ان کی جاگیر سے ملی ہوئی تھی، مدینے کے عامل مروان بن حکم کے دربار میں شکایت کی کہ انہوں نے اس کی کچھ زمین دبا لی ہے۔ مروان نے تحقیقات کے لیے 2 آدمی متعین کیے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مال کے آگے قتل ہو وہ شہید ہے۔ پھر مروان نے کہا، کیا تم خیال کرتے ہو کہ میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی ایک بالش زمین بھی ظلم و زبردستی سے لے گا تو ویسی 7 زمینیں قیامت میں اس کے گلے کا ہار ہوں گی۔ مروان نے قسم کھانے کو کہا تو یہ اپنی زمین سے باز آ گئے اور اس عورت کے حق میں صرف اتنا کہا، اے خدا، اگر یہ جھوٹی ہے تو اندھی ہو کر مرے اور اس کے گھر کا کنواں خود اس کے لیے قبر بنے۔ خدا کی قدرت کے جملوں کا تیر ٹھیک نشانے پر لگا۔ وہ عورت بہت جلد اندھی ہوئی، وہ عورت بہت جلد بصارت کی نعمت سے محروم ہو گئی اور ایک روز گھر کے کنویں میں گر کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ واقعہ اہل مدینہ کے لیے ضرب المثل بن گیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے سامنے بہت سے انقلابات برپا ہوئے، 20 خانہ جنگیاں پیش آئیں اور وہ اپنے زہد و تقوی کے باعث ان جھگڑوں سے ہمیشہ کنارہ کش رہے۔ تاہم جس کی نسبت جو رائے رکھتے تھے وہ آزادی کے ساتھ ظاہر کرنے میں تعامل نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو وہ عموماً کوفہ کی مسجد میں فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگوں نے عثمان کے ساتھ جو سلوک کیا اس سے اگر کوہ احد متزلزل ہو جائے تو کچھ عجب نہیں ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوفہ کے گورنر تھے۔ ایک روز وہ جامع مسجد میں عوام کے ایک حلقے میں بیٹھے تھے کہ حضرت سعید بن زید داخل ہوئے تو انہوں نے نہایت تعظیم اور تکریم کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور اپنے پاس بٹھایا۔ اسی اثنا میں ایک دوسرا آدمی اندر آیا اور حضرت علی کی شان میں نامناسب الفاظ استعمال کرنے لگا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا، بولے، مغیرہ، لوگ تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو برے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور تم منع نہیں کرتے۔ اس کے بعد اصحاب عشرہ میں سے 8 آدمیوں کا نام لے کر فرمایا، لوگوں تمہارے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، اگر چاہو تو ان 90 آدمی کا نام بھی لے سکتا ہوں۔ اور لوگوں نے اصرار کیا تو فرمایا، 90 میں ہوں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے حالات کتب میں بہت کم ملتے ہیں، تاہم بالاتفاق ان صحابہ کرام میں سے تھے جو آسمان کے محرومات تھے، ہدایت کے روشن چراغ تھے، اور وہ لڑائیوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے رہتے تھے اور نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے رہا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی سعید، کنیت ابو العاور، آپ کے والد گرامی کا نام زید اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حنیف کو زیادہ مکمل صورت میں دوبارہ دنیا کے سامنے پیش کیا اور دعوت توحید شروع کی تو اگرچہ اس وقت اس کے سچے شیدائی صفحہ ہستی پر موجود نہ تھے، تاہم ان کے فرزند سعید کے لیے یہ آواز بالکل مانوس تھی۔ انہوں نے جوش کے ساتھ لبیک کہا اور اپنی نیک بخت بیوی کے ساتھ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ حضرت سعید کی بیوی فاطمہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن تھی، لیکن وہ خود اس وقت تک اسلام کی حقیقت سے نا آشنا تھے اور بہن اور بہنوئی کی تبدیلی مذہب کا حال سن کر نہایت غصے میں آئے اور دونوں میاں بیوی کو اس قدر مارا کہ لہو لہوان ہو گئے۔ یہ مشہور اور معروف واقعہ ہے، آپ نے کافی مرتبہ سن رکھا ہوگا۔ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اولین مہاجرین کے ساتھ مدینہ پہنچے اور رفع بن عبد المنذر انصاری کے مہمان ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں اور رافع بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے آپ کا بھائی چارہ کروا دیا۔
دو ہجری میں قریش مکہ کا وہ مشہور قافلہ جس کی وجہ سے جنگ بدر پیش آئی ملک شام سے آ رہا تھا، رسول اللہ نے ان کو اور طلحہ کو اس تجسس پر مامور فرمایا کہ یہ دونوں حدود شام میں تجبار پہنچ کر کشت کے مہمان ہوئے، اور جب قافلہ وہاں سے آگے بڑھا تو نظر بچا کر تیزی کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پوری کیفیت پیش کر سکے، لیکن قافلے نے کچھ سنگن پا کر ساحلی راستہ اختیار کیا اور کفار قریش کی ایک بڑی جمعیت مدد کے لیے آئی تھی، اور میدان بدر کا مشہور معرکہ پیش آیا۔ جس وقت سعید بن زید میدان بدر پہنچے اس وقت غازیان دین فاتحانہ سرور و انبساط کے ساتھ میدان جنگ سے واپس آ رہے تھے، کیونکہ یہ بھی ایک خدمت پر مامور تھے، اس لیے رسول اللہ نے ان کو میدان بدر کے مال غنیمت میں حصہ مرحمت فرمایا اور جہاد کے ثواب میں بھی شامل ہونے کی بشارت تھی، اور تمام غزوات میں شریک رہے۔ فتح شام کے بعد حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی تمام زندگی نہایت سکون و خاموشی سے بسر ہوئی، یہاں تک کہ 50 ہجری یا 51 ہجری میں 70 برس تک اس سرائے فانی میں رہ کر رحلت فرمائی۔ چونکہ نواحی مدینہ میں بمقام عقیق آپ کا مستقل مسکن تھا، اس لیے وہیں وفات پائی۔ جمعہ کا دن تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نماز جمعہ کی تیاری کر رہے تھے کہ وفات کی خبر سنی، اور اسی وقت عقیق کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے غسل دیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور مدینہ لا کر جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں فرمائی۔ آپ کی بیویوں کے نام کچھ یوں تھے: فاطمہ ام الجمیل، جلیسہ بنت سوید، امامہ، حزمہ بنت قیس، ام الاسود، زمغ، ام خالد، بشیر بنت ابی مسعود انصاری۔ ان بیویوں نیز لونڈیوں کے بطن مبارک سے آپ کو کثیر اولاد ہوئی، لیکن ان میں سے اکثر لاولد ہوئے۔ جن لڑکے اور لڑکیوں کے نام معلوم ہو سکے وہ کچھ یوں ہیں: عبد الرحمن اکبر، عبد الرحمن اصغر، عبداللہ اکبر، عبداللہ اصغر، عمر اکبر، عمر اصغر، محمد، اسود، زید، طلحہ، خالد، ابراہیم اکبر، ابراہیم اصغر۔ آپ کی بیٹیوں کے نام کچھ یوں تھے: عاتقہ، ام موسیٰ، ام الحسن، ام سلمہ، ام حبیب کبریٰ، ام حبیب صغریٰ، ام زید کبریٰ، ام زید صغریٰ، ام سعید، ام سلمہ، حفصہ، ام خالد، عائشہ، زینب، ام عبد العلا، ام صالح وغیرہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس عظیم صحابی کے توسل سے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔